نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم۔ حضرات سامعین اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ نعمت ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مانگی۔ یہ وہ نعمت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے مانگی۔ یہ وہ نعمت ہے جسے اللہ نے خود نعمت شمار کیا۔ میرے دوستو، جب تک ہم ایمان کی نعمت کا نعمت ہونا شمار نہیں کریں گے، اس وقت تک دین سے دور ہونا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا۔ چنانچہ آج اسی منظم سازش کے تحت ہماری بہن اور بیٹیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ آج کس طرح ان مسلمان لڑکیوں کو دین سے پھیر دیا جائے۔ آئے دن اخبار کی ہیڈ لائن ہوتی ہے کہ آج فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، آج فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، جنہیں دیکھ کر دماغ کی نسیں پھٹ جاتی ہیں، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اسلام کی شہزادیاں جنہیں اسلام نے جینے کا حق دیا، جن کے سروں پر عزت کا تاج رکھا، آج وہ مرتد ہو گئی، آج وہ اسلام سے پھر گئی، آج اس نے اسلام دین کو چھوڑ دیا۔ آج جو ارتداد کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، اس میں جہاں دشمنوں کی سازشیں ہیں، وہیں ہمارا قصور بھی کم نہیں۔ ہم نے مربی ہونے کے اعتبار سے، باپ ہونے کے اعتبار سے، ماں ہونے کے اعتبار سے، سرپرست ہونے کے اعتبار سے وہ حق ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے اپنی اولاد کو، ہم نے اپنی بچیوں کو اسلامی تعلیم سے دور رکھا۔ آج چھوٹی بچی کرتے کرتے 12th پاس ہو جاتی ہے، مگر وہ اب تک سلیو لیس ہی پہنتی رہتی ہے۔ باپ کی نظر میں چھوٹی بچی ہے، مگر وہ اسکول اور کالجوں میں بھگوا لو ٹریپ کا شکار ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر باپ بیٹی کے ساتھ ناچتا ہے، بھائی بہن کے ساتھ ناچتا ہے، ان سب کا کلیکٹیو گناہ ان کے والدین کو ملتا ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ آج ہماری بچیاں، اسلام کی شہزادیاں آج کیوں بھگوا لو ٹریپ کا شکار ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس گھر کی لڑکیاں ہیں جہاں عظمت مصطفیٰ نہیں سکھایا جاتا، جہاں فاطمۃ الزہرا کی عادت نہیں سکھائی جاتی، جہاں عائشہ جیسی حیا نہیں سکھائی جاتی۔ مسلمانوں، اگر ان لڑکیوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ جو دوپٹہ تیرے سر پر پڑا ہوا ہے، جو تیری عزت بچا رہا ہے، کہ اس کی نسبت فاطمۃ الزہرا سے ملتی ہے، تو ہرگز وہ ایسا قدم نہیں اٹھائے گی۔ آج جو ارتداد کا سب سے بڑا جو سپورٹر ہے، وہ آج کی مخلوط تعلیم ہے۔ ہم بچیوں کی تعلیم کے مخالف نہیں، ہم مخالف ہیں تو اس بات کے کہ تو نے اپنی بیٹی کو موبائل دے دیا، بچی تعلیم کے لیے گھر سے نکلی اور تو اس پر ناجائز بھروسہ کر کے بیٹھا رہا۔ آج نہ جانے کتنی لاکھ لڑکیاں اس ٹریپ کا شکار ہو چکی ہیں۔ میں ان کے والدین سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتا، تجھے بڑا شوق تھا اپنی بیٹی کو IAS بنانے کا، تجھے بڑا شوق تھا اپنی بیٹی کو کلکٹر بنانے کا، اس ڈگری کے لیے تیری بیٹی کی عزت چلی گئی، تو کون سا منہ حضور کو دکھائے گا؟ مجھے بتا تو صحیح، اس ڈگری کے لیے تیری بیٹی کی عزت چلی گئی تو کون سا منہ لے کر خاتون جنت کے سامنے جائے گا؟ مجھے بتا تو صحیح، میدان قیامت میں سارے اہل محشر ہوں گے، صحابہ ہوں گے، تابعین ہوں گے، تبع تابعین ہوں گے، ائمہ ہوں گے، مجتہدین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اگر ایسی پردہ نشیبی ہوں گی جنہیں سیدہ زینب کہا جاتا ہے، وہ بادشاہ بھی ہوں گی جنہیں فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ بتا، اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ تو نے ایک ڈگری کے لیے اپنی بیٹی کی عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا، تو بتا کیا جواب دے گا؟ کون سا چہرہ دکھائے گا؟ مسلمانوں، جہاں بیٹی پڑھنے جاتی ہے وہاں دو بے غیرتوں کے درمیان ایک غیرت والی بیٹی کو بٹھایا جاتا ہے۔ کب تک اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو گے؟ اگر تمہیں شوق ہے کہ تمہاری بیٹی IAS بنے، تمہاری بیٹی تمہارا نام روشن کرے،
تمہاری بیٹی جج بنے، تمہاری بیٹی کلیکٹر بنے، تمہاری بیٹی IPS بنے، تو مسلمانوں شادیاں سستی کرو، فضول خرچی بند کرو اور ایک ایسے ادارے کی بنیاد ڈالو جس میں پڑھانے والی بھی بیٹی اور پڑھنے والی بھی بیٹی۔ آج جو لڑکیوں کے والدین کو ڈگری کی ہوڑ لگی ہوئی ہے، اس میں سب سے بڑا ذمہ دار رشتہ کرنے والا ظالم ہے۔ ظالم جب کہیں جاتا ہے پوچھتا ہے کہ باپ کیا دے گا، جہیز میں کیا ملے گا، باپ کہتا ہے، لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ جمع پونجی چند سال کی ہے، اس کو قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ ظالم کہتا ہے بس، او ظالم بس کہہ رہا ہے، جس نے اپنی بیٹی کی ساری زندگی شادی کرنے کے لیے اس جمع پونجی کو تیرے قدموں میں ڈال دیا، اس کو تو بس کہہ رہا ہے۔ تو حضرات آئیے ہم شادیوں کو سستی کریں اور اپنی آنے والی نسل کے لیے سوچیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔